مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی محبت سے اور بڑے جذبوں کے ساتھ آپ سب جمع ہوئے ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں اور آپ نہیں آئے، کملی والے نے بلا لیا ہے۔ سویڈن والے قرآن جلا رہے ہیں، امریکہ والے قرآن کی بے حرمتی کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم نے بھی عزم کر لیا ہے کہ ہم نے احتجاج نہیں کرنا، ہم نے کوئی تحریک نہیں چلانی، ہم نے کوئی جلوس نہیں نکالنا، بلکہ ہر سینے کو قرآن کا خزینہ بنانا ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بن کر، وکیل بن کر، جج بن کر، مجسٹریٹ بن کر، پولیس افسر بن کر، فوج میں کمیشن لے کر، سول سروس میں جا کر، بزنس میں جا کر دنیا کا نظام اپنے کنٹرول میں لے، دنیا کا فائنینشل سسٹم بیٹھ رہا ہے کیونکہ یہ سود پر چل رہا ہے۔ اور میرے نبی نے اپنے آخری خطبے میں، خطبہ حجت الوداع میں فرمایا تھا کہ میں اپنی قوم کے سارے سود معاف کر رہا ہوں۔ آج ہمیں ایک اسلام وہ ہے جس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایک اسلام وہ ہے جس میں لوگ مسجدیں بناتے ہیں، لیکن ایک اسلام وہ بھی ہے جو مسجدوں کا تحفظ کرتا ہے۔ ایک اسلام وہ ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن ایک اسلام وہ بھی ہے جو چہرہ مصطفیٰ دکھا کر لوگوں کو دنیا کی جھوٹی محبتوں سے ہٹا کر خدا کا طالب بناتا ہے۔ آج ہمیں اس اسلام کی ضرورت ہے جو لوگوں کے دلوں کو بدل دے، لوگوں کی سوچ کو بدل دے، لوگوں کے کردار کو بدل دے۔ لوگ لباس بدل لیتے ہیں، لوگ ظاہری زندگی کو بدل لیتے ہیں، لیکن دل نہ بدلے تو ظاہری زندگی بدلنے سے کوئی با مقصد کام نہیں ہوگا۔ دل کی دو کیفیتیں ہیں، ایک جب دل بوجھ کا لوتھڑا ہوتا ہے، اور ایک جب دل مومن بن جاتا ہے۔ جب یہ دل مومن بن جاتا ہے تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، قلب المومن عرش اللہ، تو یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں رہتا، یہ اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ جو اللہ زمین اور آسمانوں میں نہیں سما سکتا، وہ بندہ مومن کے سینے میں آ کر جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، نیت صحیح ہے تو ہر معاملہ صحیح ہے، اور نیت صحیح ہو جائے، سوچ بدل جاتی ہے، کردار بدل جاتے ہیں، اخلاق بدل جاتے ہیں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں دوستو، دین بیان کرنے والے آپ کو بے شمار ملیں گے، لیکن دین بن کر دکھانے والا کوئی ملے گا۔ اور یہ وہ وصف ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ نے فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام دین ہے، راستہ ہے، تحریک ہے، طریقہ ہے، منزل ہے، یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ لیکن یا اللہ، نہ تو تجھے دیکھ سکتے ہیں، نہ تیرے دین کو سے دیکھ سکتے ہیں، پھر ہمیں دین کی سمجھ کیسے آئے گی؟ آواز آئی، ہم نے کملی والے کا اٹھنا بیٹھنا ہی دین بنا دیا ہے، رسول اللہ کا چہرہ ہی دین بنا دیا ہے، رسول اللہ کا لباس ہی دین بنا دیا ہے۔ اب میں آپ کے لیے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔
تاکہ میں آپ کو ایک احساس دوں کہ جب تک اس امت کا ہر معلم، ہر مبلغ، ہر شیخ طریقت، ہر باپ، ہر ماں قرآن کے قاری نہیں بنیں گے، قرآن کا تحفظ ممکن نہیں ہے۔ میرے اللہ نے کیا خوبصورت کلام فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی، اللہ، پوری قوت سے اللہ کا نام لیں، اللہ، جس کے آگے کوئی شیٹ خالی ہے وہ اٹھ کر اگلی شیٹ پر آ جائے۔ کوئی شیٹ خالی نہیں آگے ہونی چاہیے، اٹھ کر آ جائے آگے۔ اپنے آگے دیکھیں کوئی شیٹ خالی ہے، اٹھ کر اگلی شیٹ پر آ جائیں۔ توجہ فرمائیں، اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ وہ اللہ کون؟ یا اللہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں تھی اللہ کون ہے۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہے۔ کون رسول؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، جس کا چہرہ قرآن ہے، جس کا دیکھنا قرآن ہے، جس کا بولنا قرآن ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک بے شک۔ تو فرمایا هو الذی، آواز نہیں آئی بھائی، اللہ، اور اونچا بولیں اللہ۔ اور لوگ جھوٹ بولنے کے لیے پورا منہ کھولتے ہیں، لوگ گالیاں دینے کے لیے پورا منہ کھولتے ہیں، لوگ غیبت کرنے کے لیے پورا منہ کھولتے ہیں، اور تم اللہ کا نام لینے کے لیے پورا منہ نہیں کھول سکتے۔ اللہ، جہلم کے غیور مسلمانوں، سارا جہلم تو نہیں آیا، لیکن جو آ گئے ہو تمہیں چن لیا گیا ہے۔ آج ہم نے ایک تحریک کا آغاز کرنا ہے، اور وہ تحریک صرف تحفظ قرآن کی نہیں ہے، وہ تحفظ ناموس رسالت کی بھی ہے، وہ تحفظ اسلام کی بھی ہے، وہ تحفظ انسانیت کی بھی ہے، اور وہ تحفظ ایمان کی بھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ، وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو قرآن کے ساتھ۔ یا اللہ یہ قرآن کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا قرآن بھی پڑھو، چہرہ مصطفیٰ بھی دیکھو۔ ابھی قرآن پڑھا جا رہا تھا نا، وَالضُّحَىٰ، لوگوں کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ قرآن پڑھنے کے لیے چہرہ مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ اور دیکھیے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اللہ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ یا اللہ تو دکھا تو سکتا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، تو دکھا تو سکتا ہے۔ فرمایا ہاں میں دکھا سکتا ہوں، پر میں جسے میں دکھاؤں گا دنیا دیکھے گی وہ دیکھنے والا کیسا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ پھر اب آپ تمام لوگ پیری مریدی والے لوگ ہیں، تو میں آپ کو ایک نسخہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب آئیں، آپ پیر صاحب کے پاس جائیں، کہیں جناب اور کچھ تبرک دیں نہ دیں، قرآن سکھا دیں کچھ، اللہ، ساری دنیا بدل جائے گی۔ ہم نے دنیا کو بدلنا ہے۔ میں نے آپ کے بچوں کو تیار کر کے اسی یورپ میں بھیجنا ہے جس میں جانے کے لیے لوگ ایسی کشتیوں پر بیٹھتے ہیں جو ڈوب جاتی ہیں، لیکن میں تمہیں عزت کے ساتھ جہازوں پر بٹھا کر پہنچاؤں گا، تمہیں مسجدوں میں امامت دوں گا، تمہیں تبلیغ کا طریقہ دوں گا، تم لوگوں کو کلمہ بھی پڑھاؤ گے، ان کے بچوں کو قرآن بھی سکھاؤ۔ اللہ، واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات۔ ہماری اگر 5 مرلے والی مسجد میں بھی بیٹھا ہوا امام، بیٹھا ہوا قاری صاحب، بیٹھا ہوا معلم، بیٹھا ہوا مبلغ اگر دیانتداری سے قرآن پڑھانا شروع کر دے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر 50 بچہ قرآن سیکھ رہا ہے اور ان کو سکھایا جا رہا ہے،
تو جب وہ سیکھ جائیں تو ایسا نہ سیکھیں جیسے آپ نے سیکھا ہے، بلکہ ایسا سیکھیں کہ لوگوں کو سکھانا شروع کر دیں۔ اللہ نبی پاک نے فرمایا آج تاج مار کی اللہ کا شکر ادا کرے گی کہ آج اس حال میں اللہ کا نام گونج رہا ہے۔ اللہ اور ہمارے چودھری شہباز صاحب نہ صرف میزبان ہیں بلکہ محبت کے سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان کی چاہت تھی کہ آج پورا جہلم آ جائے، لیکن جہلم والوں تمہارے آباء و اجداد عاشقان رسول تھے، بے شک بے شک، تمہیں میلاد بھول گیا، تمہیں نبی کا عشق بھول گیا، لیکن انشاءاللہ جہلم والوں تمہارے لیے ایک نیا سفر شروع ہوگا، تمہارے بچوں اور بچیوں کو قرآن کے نور میں رچایا جائے گا۔ آج کی بیٹی کل جب ماں بنے گی اس کے وجود میں قرآن رچا بسا ہوگا، اس کے پیٹ میں جب کوئی بچہ تیار ہو رہا ہوگا تو اس ماں کے پیٹ سے ہی وہ وجود بننا ہے، گوشت بنے گا ماں کے وجود سے، ہڈیاں بنے گی ماں کے وجود سے، رگیں بنے گی ماں کے وجود سے، اعضاء بنیں گے ماں کے وجود سے۔ اب خون بننا شروع ہو گیا، اب سانسیں چلنی شروع ہو گئی، ہر سانس میں قرآن رچا بسا، ہر خون کے قطرے میں قرآن رچا بسا ہوگا۔ واہ مرشد واہ، کیا بات ہے۔ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو کہوں کہ آپ ایک قومی مجرم ہو، آپ نے قرآن پڑھا لیکن پڑھانے کے لائق نہیں ہوئے۔ اب آپ غلطی نہ کرنا، اپنے بچوں کو ایسا قرآن پڑھواؤ، ایسے استاد لاؤ، اگر 10,000 کی بجائے 20,000 دینا پڑے دو، تاکہ کل تمہارے بچے جب قرآن سیکھیں تو صرف سیکھیں نہیں بلکہ سکھانے والے بن۔ اللہ اب دیکھیے قرآن کا ایک معیار ہے، میں نے اللہ سے پوچھا مولا کلام تیرا ہے، مجھے آواز نہیں آئی، اللہ یا اللہ کلام تیرا ہے، یہ کیسے تو نے سمجھایا؟ تو اللہ نے فرمایا سنیے قرآن سنیے، الرحمن علم القرآن، فرمایا ویسے تو میں سب پر مہربان ہوں، لیکن اگر کسی نے میری رحمانیت کا جلوہ دیکھنا ہو تو مجھے قرآن سکھاتے ہوئے دیکھ لے، مصطفیٰ کو سیکھتے ہوئے۔ اللہ واہ واہ کیا اب بات۔ الرحمن علم القرآن، رحمان قرآن سکھا رہا ہے، اور کملی والے کو ایسا سکھایا کہ کملی والے کی بارگاہ میں ابو بکر آئے، ایسا قرآن سکھایا، صدیق اکبر بنا دیا، عمر آئے ایسا قرآن سکھایا، فاروق اعظم بنا دیا، عثمان آئے ایسا قرآن سکھایا، غنی کر دیا، علی آئے مولا کر دیا، قرآن ایسا سکھایا کیا کہنے کیا کہنے، واہ واہ، کہ اب قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی قرآن کے ساتھ تھا۔ اب قرآن حسین کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ تو قرآن پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں، غفلت طاری ہو جاتی ہے، لیکن آقا حسین کو دیکھو، نیزے کی انی پہ چڑھ کے بھی قرآن نہیں بھولنے کی۔ ہائے 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 کیا بات ہے۔ اب دیکھیں جب کوئی آدمی مرتا ہے نا تو وہ مر جاتا ہے، یہ ایک سچائی ہے، روح جسم سے نکل جائے بندہ مر جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ایک تم ہو جو مرے ہو، تم دنیا کی محبت میں مرے ہو، تم نفس کی خواہشات میں مرے ہو، لیکن ایک وہ بھی ہیں جو میری محبت میں مرے ہیں۔ ہائے 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 کیا بات ہے۔ تو ایک اصول دے دیا، فرمایا جو بھی اللہ کی راہ میں جان دے دے وہ مر جائے تو بھی مرتا نہیں ہے۔ بے شک، اور اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا، تم نہ کہنا، تم کہہ ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ کی راہ میں مر گیا
وہ مردہ ہے، وہ مر گیا ہے، فرمایا بل احیا، وہ زندہ ہے، بے شک وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تم بڑے بے وقوف ہو، جب میں اللہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں مرا ہے۔ بے شک بے شک بے یا شک۔ اللہ پھر ہمیں سمجھ کیسے آئے گی؟ فرمایا پھر حسین کو دیکھ لو، سر کٹ گیا مگر قرآن پڑھ رہا ہے۔ کیا کہنے، کیا آج ہمیں قرآن کا جھنڈا اٹھانا ہے، آج ہمیں قرآن کا مشن لے کر چلنا ہے۔ اور دیکھیں ہم نے آپ کے لیے دربار شریف پر جو مرکز بنایا ہے، یورپ میں جو مراکز بنائے ہیں، ہمارا ایک ہی منشور ہے، ہماری پیری مریدی ہے یہی کہ آؤ نبی کے مرید بن جائے۔ کیونکہ میرے سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر بیعت فرمایا۔ حضرت سلطان باہو وہ مرد مومن ہیں، وہ مرد کامل ہیں جو یہ فرماتے ہیں دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، مجھے کملی والے نے اپنے ہاتھوں پر بیعت کیا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں من تلمیذ الرسول، میں شاگرد رسول ہوں۔ اے باہو 1100 سال کے بعد تم آئے ہو، کیسے شاگرد رسول بن گئے؟ فرمایا ویسے ہی جیسے الرحمن علم القرآن، جیسے رحمان نے قرآن سکھا دیا۔ اللہ تلمیذ الرحمن است، کملی والا شاگرد خدا ہے۔ اور مصطفیٰ کی عظمت کا عالم یہ ہے۔ اچھا دیکھیں جیسے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں نا، جیسے میں آپ کو ایک بڑا سمپل قانون اور قاعدہ بتا دیتا ہوں قرآن سیکھنے کا۔ جتنے حفاظ بیٹھے ہیں، جتنے قراء بیٹھے ہیں، جتنے علماء بیٹھے ہیں، آج سے تم عہد کر لو کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں کوئی دے گا کیا، ہم نے دیکھنا یہ کہ ہم لوگوں کو کیا دے سکتے۔ ہر بندہ 10 بندے چن لے، جائے ان کے پاس ملے اور کہے حضور فیس کوئی نہیں ہے، کوئی فیس نہیں مانگتے، قرآن سیکھ لو۔ اور جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ کیا کرے؟ ایسے علماء کو ڈھونڈیں جو فی سبیل اللہ قرآن لوگوں کو سکھا رہے ہیں، اور جو حفاظ اور جو قراء اور جو علماء اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو قرآن سکھائیں گے، اگر کسی وجہ سے آپ کے وسائل میں کمی ہو جائے، میرے پاس آ جانا مسجد حسین میں، میں تمہارا وظیفہ جاری کر دوں گا، تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دوں گا۔ آج قرآن کو لے کر نکلنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں قرآن محض کلام نہیں ہے بلکہ اس کی شان یہ ہے، قرآن سنیے۔ اللہ اللہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن کی شان کے مطابق ذرا بول کر دکھائیں، اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دکھائیں، اللہ بار بار اٹھائیں، اللہ تاکہ اگر کبھی کوئی بیماری وبا کی شکل میں آپ کے علاقے میں آ جائے، لوگوں کے ہاتھ شل ہو جائیں لیکن تمہارے وجود پر کوئی فالج نہ گر سکے، تمہارا منہ ٹیڑھا نہ ہو سکے، تمہارے منہ سے اللہ کا نام نکلتا رہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ اب قرآن کے نزول میں ہدایت بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اس قرآن میں ہم نے شفا رکھی ہے، اس میں ہم نے رحمت رکھی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن بننا ہوگا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت للمومنین، یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے، یہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ آج ہمارے ایمان کا معیار کیا ہے؟ دیکھیے میں ایک دو اور چھوٹے چھوٹے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، فرمایا تم لاکھ دعوے کرو ایماندار ہونے کے، لیکن
اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، بلکہ سارے جہان سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ بنا دے۔ آئیے اب اسی کی سپورٹ لیتے ہیں قرآن سے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، آواز نہیں آئی مجھے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے تمہارا رب ہونے کی قسم ہے، یا اللہ تو سارے جہان کا رب ہے۔ فرمایا ہاں پالتا سب کو ہوں، لیکن سب سن لے وہ کملی والا ہے جس کا رب ہو کر میں سب کو پالتا۔ اللہ اللہ، دیکھیں قسم کھا کر بات کیا سکھائی، بات کیا سمجھائی، فلا وربک لا یؤمنون۔ یا اللہ یہ تو نمازی ہے، یہ تو حاجی ہے، یہ تو قاری ہے، یہ تو معلم ہے، یہ تو مبلغ ہے، یہ تو مرشد ہے۔ فرمایا لا یؤمنون، اس کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ بات علم کی نہیں ہے، بات ہوا میں اڑنے کی نہیں ہے۔ میرے سلطان بہو نے کمال بات کی ہے، نہیں فقیری، یہ کونا بڑا کمزور ہے۔ آواز نہیں آئی، ابھی تک پوری آواز نہیں آئی۔ اب پتہ میں کیا چاہتا ہوں، آج آپ گھر جاؤ نا تو تمہارے چہرے پر اللہ کے ذکر کی اتنا نور آ جائے کہ تمہارے گھر والے تمہارا استقبال کریں۔ تو فرمایا لا یؤمنون، یا اللہ یہ قاری صاحب، حاجی صاحب، صوفی صاحب، پیر صاحب، مولوی صاحب، فرمایا لا یؤمنون، انہیں بتا دو قبلی والے ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا انہیں کہو حتیٰ یحکموا فیما شجر بینہم، اپنی ذاتی باتوں میں بھی قبلی والے کی بات مانا کرو۔ اگر مانیں گے تو مومن ہے۔ بے شک بے شک۔ آج فرقے بن گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ خود مذمت فرما رہے ہیں۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ جو نام تم نے رکھ لیے ہیں، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی فلان، یہ نام تو تم نے رکھ لیے ہیں۔ تمہارا نام تو مسلمان ہے، اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ آج کے فرقہ باز نبی کی شان کو گھٹاتے ہیں، آج کے فرقہ باز اللہ کی شان کو گھٹاتے ہیں۔ آپ سوچیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی بات یہ ہے، ہمارے کسی مبلغ نے ذکر کیا داتا کا، سننے والے نے کہا داتا تو اللہ ہے، اور میں نے کہا اللہ کی شان مت گھٹاؤ، اللہ تو وہ ہے جو داتا بناتا ہے۔ آواز نہیں آئی یار، اللہ کو اتنا چھوٹا کر دیا تم نے؟ اللہ تو وہ جو رسول بھیجتا ہے، اللہ تو وہ ہے جو مصطفیٰ کو چلتا پھرتا قرآن بنا دیتا ہے، اللہ تو وہ ہے جو کملی والے کی اداؤں کو دین بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کو تم اتنا چھوٹا بنا رہے ہو؟ اللہ اکبر، آواز بہت اونچی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے، آواز نہیں آئی، اب اذان ہو رہی ہے، اللہ کا نام سن کر تم باتیں کیے جا رہے ہو، پکارو اللہ اکبر۔ اذان میں اللہ اکبر کا نعرہ سنو تو تم بھی پکارو اللہ اکبر۔ اللہ کی الوہیت کی شہادت ملے تو تم بھی شہادت دو، مصطفیٰ کی رسالت کا ذکر ہو تو تم بھی۔
شہادت دو. کہنے والے نے، فرقہ واریت پھیلانے والے نے کہا بھائی بتاؤ حضرت بلال نے کبھی اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھا تھا؟ میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ اذان ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے. حی علی الصلاۃ بولو تو صحیح نا یار. تو جب نماز میں بھی آ کر تم نے درود و سلام ہی پڑھنا ہے. آواز نہیں آئی. کیا بات ہے. گھروں روز کے آئے ہو کی ہو گیا تم؟ اذان ہے نماز کے لیے بولے. اور نماز میں کیا کرنا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی. بڑی نصیحت کرتے ہیں جب تم مدینہ شریف جاؤ، جب تم مواجہ شریف کے سامنے جاؤ، وہاں درود پڑھنا، سلام پڑھنا. میں نے کہا یہ نماز میں کیوں سلام پڑھ رہے ہو؟ واہ واہ کیا بات ہے. جو نبی تمہاری نماز میں بھی سلام سن کر کیا کہنے، کیا کہنے. واہ مرشد واہ. ہمارا دین جھوٹ پر مبنی نہیں ہے. شاید ہمارا دین بنانے والا کون؟ اللہ. پوری قوت سے بول کر دکھاؤ. اللہ. ہمارا دین بنانے والا کون؟ اللہ. آج پہ ضرورت کس بات کی ہے؟ آپ نے فرقہ نہیں بننا، آپ نے فرقہ واریت کے خلاف کھڑا ہو جانا ہے. آپ نے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام کا ترانہ پوری دنیا میں پھیلانا ہے. دو آخری کلام کر رہا ہوں. میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ میرا گھر ہے، یہ جنت ہے. پوری آواز جن کو جنت کی ضرورت ہے وہ بولو. فرمایا ہاذا جنتی، ہاذا بیتی، ہاذا جنتی، ہاذا منبری، ہاذا جنتی. اب یہ پہلے نہیں کہا کہ یہ منبر سے لے کر، فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک ساری مسجد کو جنتی قرار دیا. اب نبی کی مرضی. میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرا منبر ہے نا اس تک، یہ مسجد کا یہ حصہ جو میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک ہے، یہ درمیان والا حصہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ میرے گھر سے لے کر. تو گھر سے مراد کیا ہے؟ صرف وہ دیوار جو مسجد کے ساتھ لگتی ہے، یا گھر سے پورا گھر مراد ہے؟ جب نبی نے فرما دیا نا کہ میرا گھر بھی جنت ہے، اگر نبی یہ بھی فرما دیتے کہ ساری جنت مسجد ہی جنت ہے تو ساری مسجد ہی جنت بن جاتی. لیکن نبی نے فرمایا میرے منبر تک. اب آپ دیکھتے ہیں نا وہاں مدینہ شریف جائیں تو آپ لائنیں بنا کر صفیں بنا کر وہاں نفل پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. ارے نبی کی جنت میں جانے کے لیے تمہیں نفل پڑھنے کے لیے لائن بنانی پڑتی ہے. ذرا نبی کو سلام کر کے بھی تو دیکھو نا مزہ کتنا آئے گا. واہ واہ کیا کہنے، کیا کہنے. اللہ اکبر. اچھا یہ جو بڑا خاص اہتمام فرمایا میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آج تاج مارکی میں محفل عظمت قرآن سجانے والوں مبارکباد کے لائق ہیں. چودھری شہباز صاحب آپ خوش نصیب ہیں. لوگوں کی مارکیوں میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اس مارکی میں قرآن چل رہا ہے، مدینے والے کی بات چل رہی ہے، کیا بات ہے. عشق مصطفیٰ کا سودا بٹ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں لیڈر کا بیانیہ چل رہا ہے. میں نے کہا 1400 سال ہو گئے میرے نبی کا بیانیہ چل رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. واہ مرشد واہ. کیا کہنے، کیا کہنے. سلامت رہے. سارے بیانیے دفن ہو جاتے ہیں، جھوٹ دفن ہو جاتا ہے، غیبت دفن ہو جاتی ہے، لیکن عشق مصطفیٰ اور خوف خدا ایسا بیانیہ ہے جو تمہیں قبر میں بھی اندھیروں سے بچانے والا ہے. وہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، قبر میں بچھو آئیں گے، سانپ آئیں گے. میں نے کہا میں نے سنا نبی نہیں آنا ہے، اور جن قبروں میں نبی نہیں آنا ہے وہاں بچھو کیا کرے گا. اللہ اللہ. بے شک. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو ایک دن یہ بالکل آخری باتیں ہیں، ایک دو باتیں رہ گئی ہیں. اب چونکہ میں آج چاہتا ہوں آج جتنے آپ لوگ آئے ہیں نا، چاہے آپ قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں،
کسی بھی سلسلے میں بیعت ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ بیعت پیر اور مرید کا رشتہ نہیں ہے، بیعت نبی کا اور امتی کا رشتہ ہے۔ ہم نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ہم سب نے مل کر، قادریوں نے، چشتیوں نے، نقشبندیوں نے، تو پھر وہ کون سی قبریں ہیں جن میں بچھو آئیں گے، سانپ آئیں گے؟ یوں نہیں نہ مانتے کہ نبی نے آ کر ہماری مدد کرنی ہے، اسی کی قبروں میں بچھو جائیں گے، سانپ جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور نے ایک دن نا ایسے ہی جیسے آج آپ جمع ہوئے ہیں، دعوت تو اپنی اور کچھ لوگوں کو بھی ہوگی نا، لیکن اصل میں دعوت میرے نبی نے آپ کو دی تھی اور آپ کھنچے ہوئے آ گئے۔ میرے کملی والے نے آپ کو کھینچ لیا کہ آج بھائی تم نے سودا کرنا ہے، قرآن کا سودا کرنا ہے تم نے، آج تم نے اپنے بچے قرآن کے نام کرنے ہیں۔ ذرا میدان کربلا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو، سیدہ زینب کے لخت جگر حضرت عون اور حضرت محمد، آج ذرا نظر اٹھا کر کربلا کی طرف دیکھو، میرے آقا حسین کے وہ شہزادے جو شبیہ رسول تھے، امام علی اکبر، اور وہ معصوم شہزادہ امام علی اصغر، اور پھر علی کے شہزادے ابو بکر، عمر، عثمان۔ یار جو علی اپنے بیٹوں کے نام ہی ابو بکر رکھ دے، عمر رکھ دے، عثمان رکھ دے، ذرا سوچو تو صحیح نا، اس علی کی سوچ کیا ہوگی، اس علی کا معاملہ اپنے نبی کے عاشقوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی جنت میں اپنے عاشقوں کو بٹھا لیا اور پھر حضرت حسان کو بلا لیا، انہیں منبر پہ کھڑا کر کے فرمایا حسان جنت میری ہے، بولو تو صحیح، اجتباء میرے صحابہ کا ہے، قیادت میں کر رہا ہوں، زمانے والوں کو بتا دو، نبی کی تعریف کرنا، نبی کے اوصاف سننا، نبی کے حسن کو بیان کرنا، یہ نبی کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، عاشقوں کی بھی سنت ہے۔ اب سنیے، جو جملے انہوں نے تعریف مصطفیٰ میں کہے، وہ تاریخ آج بھی موجود ہے۔ عرض کرتے ہیں سامنے بٹھا کے محبوب کو، ذرا سوچو تو صحیح نا، کیا منظر ہوگا جب صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہوں گے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے حسین دیکھے ہیں، پر حسن مصطفیٰ جیسا حسن دیکھا ہی نہیں۔ کیا کہنے بے شک، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي۔ اور یقین کریں، جب آپ سٹیج کی دعوت پر اٹھ کر آ رہے تھے، اسی وقت میرا دل اس بات کو مان گیا کہ آپ نہیں آئے، آج واقعی نبی نے آپ کو بلا کر اپنی غلامی کی مہر تم پر لگا دی ہے۔ اگر جیلم عاشقان رسول کا شہر ہو کر اگر آج فریاد کر رہا ہے کہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے والے یا رسول اللہ کہنے والے کہاں گئے، تمہارے آبا و اجداد کی قبریں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم تو میلاد والے ہیں، ہم تو نبی کی تعریف کرنے والے ہیں، ہم تو نبی کی شان بیان کرنے والے ہیں، تو کہاں مر گئے ہو تم؟ ان کی روحیں تم سے راضی نہیں ہیں، تمہارے آبا و اجداد کی، وہ تم سے کہہ رہی ہیں اٹھو، وہ منظر یاد کرو جب نبی نے فرمایا تھا حسان میری تعریف کر کے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي۔ یہی تو میں کہتا ہوں
میرے دوست کہتے ہیں کھانا کھاؤ، میں کہتا ہوں یار مجھے جب یتیم یاد آتے ہیں تو مجھے کھانا کھانا بھول جاتا ہے۔ اب تو ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے، اس امت کے یتیموں کو نبی کا نوکر بنانا ہے۔ آپ کہیں بھی گاڑی روکیں، کسی سرس پہ، کسی دکان پہ، اور کسی ایسی جگہ پہ جہاں رش لگ جائے، لائنیں لگ جائیں، 10 بندے ادھر سے بھیک مانگنے والے آ جاتے ہیں، 20 ادھر سے آ جاتے ہیں، اب سمجھ ہی نہیں آتی کس کو دیں کس کو نہ دیں۔ اور میرے بھائیوں، ہم تو وہ قوم ہیں، میرے آقا نبی کے عاشق سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا، زکوٰۃ لینے والے گھومتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، دینے والے ہوتے تھے۔ آج ہمارے سربراہ مملکت، ہم اتنے گر گئے ہیں، ان غریبوں کو دن رات بھیک مانگنی پڑتی ہے، ہم بھکاری بن گئے ہیں۔ لیکن میرا نبی چاہتا ہے کہ تم بھکاری نہ بنو، تم ہاتھ مت پھیلاؤ، اپنا ہاتھ میرے حوالے کرو، نبی کے حوالے کرو، تاکہ نبی تمہاری دستگیری کرے۔ اور انشاءاللہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں سود کے خلاف جہاد کا آغاز کر دیا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، وہ دن آئے گا جب آپ کا ملک اور آپ کی معیشت سود فری ہو جائے گی، نوسیں ختم ہو جائیں گی، برکتیں آ جائیں گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا پیارے حسان تم بھی گواہ بن جاؤ، صدیق اکبر تم بھی گواہ بن جاؤ، آواز نہیں آ رہی ہے، فاروق اعظم تم بھی گواہ بن جاؤ، عثمان غنی تم بھی گواہ بن جاؤ، مولا علی تم بھی گواہ بن جاؤ، حسن مجتبیٰ تم بھی گواہ بن جاؤ، حسین با وفا تم بھی گواہ بن جاؤ، بلال حبشی تم بھی گواہ بن جاؤ۔ نبی کتنا خوبصورت ہے، نبی کی خوبصورتی کی بات کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، یہ صحابہ کا بھی طریقہ ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ میں کیا بیان کروں آپ کے حسن کو؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر حسن والا دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ جیسا صاحب جمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک دنیا میں آپ کی ماں جیسی کوئی ماں ہی نہیں ہے، دنیا میں آپ کی ولادت جیسی کوئی ولادت ہی نہیں ہے۔ کملی والے آقا فرماتے ہیں، سنیے غور سے سنیے، نبی کا میلاد، نبی کی ولادت کا ذکر کرنا یہ نبی کی بھی سنت ہے، یہ صحابہ کا بھی عمل ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں لوگوں سنو، میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ میری ولادت کا دن ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ دیکھیں دو باتیں ہو گئیں، ایک یہ کہ میری آنکھ نے آپ کے حسن سے بڑھ کر کوئی حسین دیکھا ہی نہیں، اور عاشق نے کیا کہا تھا، کلندر لاہوری نے کیا کہا تھا، حسن یوسف، پوری قوت سے بول کر دکھاؤ۔ کیا میں یقین کر لوں کہ آپ قرآن کے تحفظ کے لیے تیار نہیں ہیں؟ جو تیار ہیں اسے بولیں انشاءاللہ، قرآن کے لیے کام کرو گے، انشاءاللہ، وقت دو گے، انشاءاللہ، بچے دو گے، انشاءاللہ۔ تو پھر کیوں خاموش ہو جاتے ہو؟ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، کیونکہ آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور کوئی ماں جنے گی تو کیسے جنے گی؟ خلقتا مبرہم من کل عیب، اور بنانے والے نے آپ سے بڑھ کر بے عیب کسی اور کو بنایا ہی نہیں۔ اللہ اللہ، بنانے والے نے آپ کو ایسا ہی بنایا کہ عیب ہی کوئی نہیں رکھا، خامی کوئی نہیں رکھی، کمی کوئی نہیں رکھی۔ کیوں؟ یہ بات کہاں سے لی ہے بھائی تم نے؟ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ میرا عقیدہ ہے
جب بنانے والا آپ کو بنا رہا تھا اس لیے عیب نہیں رہا کہ بنانے والے نے بنانا شروع کیا اور تم نے عرض کرنا شروع کر دیا مولا ایسا بنا کیسا بنا والضحیٰ واللیل اذا سجا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی قرآن وہ کلام ہے لب نبی کے ہوتے ہیں بولتا رب ہے اللہ واہ 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 بے شک بے شک حضرات آج آپ نے جہنم کے اندر بیٹھ کر تاریخ رقم کرنی ہے یہ 2-4 لوگوں نے ہمت کی اگلا بڑا اجتماع میلاد کے مہینے میں اسٹیڈیم میں کریں گے اونچی آواز میں بولو کرو گے انشاءاللہ عشق رسول کا جھنڈا اٹھاؤ گے انشاءاللہ مشن قرآن کا جھنڈا اٹھاؤ گے انشاءاللہ قرآن کا نور لوگوں کے دلوں میں اتارو گے انشاءاللہ ہم نے امت کو اکٹھا کرنا ہے اور ایک آخری کلام آپ تھک تو نہیں گئے اللہ ایسے آج سارا دن میں نے بڑا سفر کیا فجر کی نماز پڑھ کر میں دینے سے نکلا ہوں وہ کوٹلی سے آگے تک گیا تھا پہاڑی سفر تھا وہاں سے فارغ ہو کر ابھی شام کو ہی پہنچوں گا سارا دن سفر ہے گاڑی میں گاڑی چلتی تھی ہم بیٹھے رہے گاڑی میں بیٹھنے کا آسان کام نہیں ہے لیکن سچی بات بتاؤں میں نہیں تھکتا ہوں کیوں میرے سامنے میں نہیں ہوں میرے سامنے میرے اللہ کا قرآن ہے واہ مرشد واہ سلامت رہیں میں رہوں نہ رہوں قرآن کے مشن کے لیے آخری سانس تک ہم نے جدوجہد کرنی ہے انشاءاللہ 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 اگر آپ بچے مجھے دیتے ہیں آپ کے بچوں کے لیے انگلش میڈیم سکول سسٹم تو پہلے ہی موجود ہے اب ہم کیڈٹ سکول بنا رہے ہیں دنیا کی پہلی مسجد ہے مسجد حسین جس کے صحن میں سکول بھی ہے کالج بھی ہے یونیورسٹی بھی ہے اور خاص کر جو بچیاں اور بچے ایف اے ایف ایس سی کر چکے ہیں کتنے لوگ مجھے ملتے ہیں بی ایڈ کر لیا جی ایم ایڈ کر لیا نوکری نہیں مل رہی ہے میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں بی ایس اسلامک اسٹڈیز آ کر میرے ساتھ پڑھ لو 4 سال کا کورس ہے صرف یونیورسٹی کی جو معمولی فیس ہے وہ تم دے دینا باقی سب میں سپانسر کر دوں تمہیں ماسٹرز کرا کر ایم فل کرا کر عاشق رسول بنا کر اسی امریکہ میں بھیجوں گا جو قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تم ان کو کلمہ بھی پڑھاؤ گے ان کے بچوں کو قرآن بھی سکھاؤ گے انشاءاللہ تمہارے بیٹے کو میں جج بناؤں گا جھوٹ بولنے والا جج نہیں باعث جج نہیں غلط فیصلے کرنے والا جج نہیں سمجھ آتی ہے جب غازی المدین شہید کو پھانسی دی تو پھانسی دینے والا تو ہندو تھا لیکن پاکستان میں ناموس رسالت کے علم برداروں کو پھانسی دینے والے کون ہیں مسلمان ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں تم اپنے بیٹے کو ایسا مسلمان بنانا چاہتے ہیں ہم نے قتل و غارت گری نہیں کرنی میں نے تاریخ پڑھی ہے میں نے سارے وہ واقعات پڑھے ہیں جب تک کسی شخص کو خود نبی پاک نے خواب میں آ کر نہیں بتایا کہ یہ میرا دشمن ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دو کسی کو اجازت نہیں ہے کسی کو قتل کرنے کی اسی لیے غازی المدین شہید نے جب نبی کے غدار کو کیفر کردار تک پہنچایا تو علامہ اقبال کہنے پہ مجبور ہو گیا لوہارا کا منڈا بازی لے گیا وہ یہ انتخاب ہوتا ہے لائن میں تو لگو یہاں اور باری آ ہی جائے گی اب آپ نے آج سے 3 کام شروع کر دینے نمبر 1 ہر شام آپ نے کرنی ہے پیارے نبی کے نام اپنے گھر میں بیٹھ کر
میاں بیوی، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں چٹائی بچھا لیں، چادر بچھا لیں، نام رکھیں دسترخوان درود و سلام، تصور مدینہ بنائیں، موبائل بند، باتیں بند، آنکھیں بند، تصور مدینہ ہے۔ اور یار تم اگر تصور مدینہ کر سکتے ہو تو مدینے والا تم پر اپنا کرم کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ کو یاد ہوگا امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود پڑھتے پڑھتے سو گئے تھے، نبی پاک خواب میں آ گئے اور میں بوصیری درود جاری رکھو۔ اب بوصیری بیمار تھے، درود کا پورا قصیدہ سنا میرے نبی نے اور اپنا مبارک ہاتھ ان کے جسم پر پھیرا، سرکار نے ان کے پاس چادر تھی وہ عطا کر دی، آنکھ کھل گئی، بیماری بھی ختم ہو چکی تھی، چادر بھی پاس پڑی ہوئی تھی، نبی بھی جلوہ دکھا کے جا چکا تھا۔ یار سوچو تو صحیح نا، اگر تمہیں درود پڑھنے کی عادت بن گئی، گاڑی چل رہی ہے درود چل رہا ہے، دکان بھی چل رہی ہے درود بھی چل رہا ہے، اور تمام گھر والے بیٹھ کر درود پڑھ رہے ہیں، 2000 پڑھا 4000 پڑھا، مرکز درود کا نمبر ابھی آپ کو دے رہے ہیں، جتنا پڑھو بھیج دو۔ ہمارے پاس پہلے ہی 350 کروڑ درود جمع ہوتا ہے روزانہ۔ ایک قطرہ دریا یا سمندر میں گر جائے تو قطرہ قطرہ نہیں رہتا، وہ بھی دریا اور سمندر بن جاتا ہے۔ یہاں عشق رسول کا سمندر بہ رہا ہے، ادھر اللہ بھی بھیج رہے ہیں، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اہل ایمان بھی بھیج رہے ہیں، اور عاشقو تمہیں اپنی عادت بنا لینی چاہیے اور امید رکھنی چاہیے وہ رات آ جائے تم درود پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، مدینے والا آ جائے۔ دوسرا نسخہ نمبر 2، حضرات گرامی، آج سے آپ کے قریب ترین یا رسول اللہ کے نعرے کے ساتھ جو مدرسہ مسجد کام کر رہی ہے، جو عالم دین آپ کو میسر ہے، آپ نے اس سے قرآن سیکھنا شروع کر دینا ہے، بڑے بھی اور چھوٹے بھی، اور جن کو خدا نے قرآن سکھا دیا ہے وہ لوگوں کو سکھانا شروع کر دیں۔ اور تیسرا اور آخری کام، آپ نے پرائمری پاس بچے مجھے دے دیں، میٹرک پاس بچیاں اور بچے، ایف اے پاس بچیاں اور بچے، میں کہتا ہوں جن کی سبلیاں آ گئی ہیں وہ بھی مجھے دے دو۔ تمہارے پاس رہ کر سبلیاں آئی ہیں، میرے پاس آ کر انشاءاللہ اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوں۔ یہ آپ کے بالکل قریب میر پور میں ہمارا ادارہ ہے بچیوں کا، یہ بچیاں ہر سال بورڈ میں، یونیورسٹی میں، تنظیم المدارس میں ٹاپ پوزیشنیں حاصل کرتی ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں، کاش جیسے ہمارے دوستوں کے رابطے ہیں، یہ بڑے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹس بن رہے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بن رہی ہیں، ایجوکیشن کا نظام بن رہا ہے، کاش آپ کا کسی سے دوستانہ ہو۔ انہوں نے تو مسجد کا پلاٹ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، انہوں نے تو ایجوکیشن کے لیے پلاٹ چھوڑنے ہی چھوڑنے ہیں، ہم تیار ہیں بنانے کے لیے۔ ایسی سوسائٹیاں جن میں عشق رسول کے مراکز بن جائے، قرآن کے مراکز بن جائے۔ یار اگر افریقہ میں جا کر 900 مسجدیں ہم بنا سکتے ہیں تو پاکستان میں اور جہلم میں عشق رسول کے گہوارے کیوں نہیں کھل سکتے؟ اللہ بے شک۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات سستی چھوڑیں گے اور عشق مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ 24 ستمبر کو جو لوگ اس دفعہ محرم شریف کی 9 تاریخ کو نہیں آئے، انہوں نے مجرمانہ غفلت کی ہے، اللہ آپ کو معاف فرما دے، کیونکہ میرے سلطان باہو نے اپنی زندگی میں یہ اعلان کر دیا تھا، دربار میرا ہوگا اس آقا حسین کا ہوگا۔ پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک 9 محرم کا اجتماع میرے باہو کی چاہت ہے۔ آپ فرماتے ہیں خاک پایم از حسین از حسن، معرفت گشت است مارا انجمن،
فرماتے ہیں آستانہ میرا ہے میں خانہ حسن حسین کا، اور آج مسجد حسین یہ بہار بتا دکھا رہی ہے الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ 24 ستمبر کو میلاد شریف کا مرکزی اجتماع مسجد حسین دربار سخی سلطان بہو پر ہو رہے ہیں، تو آپ انشاءاللہ کہہ کر دعوت قبول کریں۔ ابھی سے آپ نے قافلوں کی تیاری کرنی ہے، اسی بہانے مسجد حسین کی بھی زیارت ہو جائے گی، اور شاید مسجد حسین دیکھنے کے بعد آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ کے گاؤں میں بھی، آپ کے محلے میں بھی، آپ کے شہر میں بھی کوئی ایسا مرکز تو بن جائے جہاں یتیموں کی پرورش بھی ہو رہی ہو اور قرآن کا نور بھی بڑھ رہا ہو۔ میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے تمام ورکرز کو جنہوں نے بڑی محبت سے آج کی اس بزم کو منعقد کیا۔